لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات وهو حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات وهو حب آل محمد مات مغفورا، ومن مات وهو حب آل محمد مات مستكمل الإيمان. صلوات صلی علی محمد. سورہ فاتحہ بنظر شہداء کربلا اسراء کربلا. تمام تر تعریفیں ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کہ جو دل کی گہرائیوں میں موجود ہے، دعاؤں کا سننے والا، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. وہ معبود جو تمام دنیا کی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، جس نے اپنی محبت کا ایک ذرہ قلب مادر میں اتارا اور ماں کو اس قابل بنایا کہ اپنے بچوں کو پروان چڑھا کے سکے، ان کی پرورش کر سکے. وہ معبود منعم حقیقی جو اتنا نزدیک کہ ارشاد فرما رہا ہے: میں تمہاری شرگ حیات سے بھی نزدیک ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں. کتنی وہ نعمتیں جو ہم سوال کرتے ہیں خدا دیتا ہے، کتنی وہ نعمتیں جو ہم سوال نہیں کرتے پروردگار عالم عطا کرتا ہے. بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقتاً ہماری ضرورت تھی. ان تمام نعمات میں، ان تمام نعمتوں کی سید و سردار نعمت ولایت محمد و آل محمد ہے. پس تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ خلقت کائنات قرار دیے گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، آج عشرہ محرم کی 5ویں مجلس ہے اور کوشش ہے کہ عشق ولایت کی وضاحت کی جا سکے اور ہم سمجھ سکیں کہ عشق ولایت کیا ہے. خالی عشق کافی نہیں، خالی ولایت کا لفظ گردان کیا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو کوئی شخص عاشق پروردگار بنتا ہے اور اس کے بعد عاشق محمد و آل محمد بن جاتا ہے. اور جب کوئی اس انداز سے عاشق ہو جاتا ہے زن گرامی، تو پھر محمد و آل محمد اس کو اپناتے ہیں. ابھی تو ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی کنیز ہیں، لیکن وہ وقت آئے کہ جب وہ کہیں گے ہاں تم ہمارے غلام ہو، ہم نے تمہیں اپنی کنیزی میں لیا. بس زن گرامی ایک ادنا سی کوشش اس حوالے سے کہ اس عشق حقیقی کو ہم اور آپ پا سکیں. اور یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم شاید اس چیز کو احساس نہیں کر پاتے کہ ماہ محرم ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمارے سال کا بڑا حصہ محرم میں چلا جاتا ہے. 2 مہینہ 8 دن آپ حساب لگائیے کہ 12 مہینوں میں سے 2 مہینہ 8 دن ہمارا محرم میں جاتا ہے. یعنی ہمارے لیے تربیت کے بہترین ایام ہیں اور ہمارے لیے محبت محمد و آل محمد کو جذب کرنے کے، ان کی ولایت کو جذب کرنے کے بہترین ایام ہیں. ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتی مجلسوں میں نہ جائیں، میں یہ نہیں کہتی مجلسیں نہیں پڑھیں، میں یہ نہیں کہتی نوحہ خوانی نہ کریں، لیکن عزیزان گرامی ہم سب کو مل کر معرفت کے ساتھ اس مجلس کی روحانیت کو بڑھانا ہے. جب اس مجلس کی روحانیت بڑھ جائے گی تو خود بخود ہمیں محسوس ہونے لگے گا کہ ہم اہل بیت کے تقرب کو حاصل کر رہے ہیں. کوشش تو یہی رہی ہے
کہ وہ چیز بیان کی جائے جو ہمیں اہل بیت سے قریب کر سکے۔ کل جو میں نے اپنی مجلس کو اختتام پہ پہنچایا، رضایت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات کی کہ فاطمہ کی رضا رسول کی رضا ہے، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جس نے بیوی کو راضی کیا اس نے رسول گرامی کو راضی کیا، اور جسے رسول گرامی کو راضی کیا بے طریقے والا پروردگار عالم کو راضی کر لیا۔ آج میں تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاؤں گی، اس حدیث کا اگلا حصہ۔ فاطمۃ بضعۃ منی من رضاها فقط رضانی ومن رضانی فقط رضی اللہ ومن اذاها فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ۔ جو کہ میں نے بار بار عرض کیا کہ میری مجلس کا موضوع محب محمد و آل محمد ہے، محبت محمد و آل محبت ہے، ان کی محبت ہے کہ جو ان کی محبت میں اس دنیا سے گیا شہید گیا، جو ان کی محبت میں اس دنیا سے گیا بخشا ہوا تھا، جو ان کی محبت میں اس دنیا سے گیا وہ کامل ایمان گیا۔ تو پس عزیزان گرامی، محبت کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، گردان نہیں کرنی ہے، تکرار نہیں کرنی ہے، محبت محبت محب ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور میری پوری کوشش ہے میں گزشتہ ادوار سے بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے، لیکن میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں بیان کروں جو میرے اور آپ کے لیے اور ہماری اس یوتھ کے لیے، ہماری اس جنریشن کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر یہ جنریشن اس چیز کو سمجھ گئی، مجلسیں یعنی کیا، یقین کیجیے آئندہ آنے والی نسلیں ہماری محفوظ ہو جائیں گی۔ سال ہر سال ہو گئے مجھے بھی اور آپ کو بھی مجالس پڑھتے ہوئے، مجالس سنتے ہوئے، مجالس کا انعقاد کرتے ہوئے، لیکن آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ مجلس یعنی کیا۔ آج میں روایت کے اگلے حصے کی تھوڑا سا وضاحت کروں گی۔ من اذاہا فقط اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے پروردگار عالم کو اذیت دی۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جس نے اللہ کو ناراضی کیا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اسفل سافلین کے کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سوال جو میرے اپنے ذہن میں آیا، ممکن آپ کے ذہن میں بھی آیا مجلس کے دوران، کہ کیا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی وہ جہنمی ہیں، مثلاً جنہوں نے فاطمہ کے بابا کو لہو لہان کیا، بیوی کو اذیت پہنچائی، جنہوں نے مولا کائنات کی گردن میں رسی باندھی انہوں نے بیوی کو اذیت پہنچائی، جنہوں نے بیوی کے بازو پہ کوڑا مارا انہوں نے اذیت پہنچائی، جنہوں نے بیوی کا پہلو شکستہ کیا انہوں نے اذیت پہنچائی، جنہوں نے بیوی کے بچے کو شہید کیا انہوں نے اذیت پہنچائی، جنہوں نے دروازے کو آگ لگائی انہوں نے اذیت پہنچائی، کہ جو دروازے پہ سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ فاطمہ زمین پر تھیں اور لوگ دروازے پہ سے گزرتے چلے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی کی اذیت وہاں تک تھی، لیکن عزیزان گرامی تھوڑا سا ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، اس مجلس کے حوالے سے سوچئے، غور کیجئے۔ ہم گزشتہ کی بات کر رہے ہیں، ہم گزشتہ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا وہ ظلم ختم ہو گیا، وہ ستم ختم ہو گیا، اب بیوی کو کوئی اذیت نہیں دے رہا؟ نہیں، دی جا رہی ہے۔ دشمن اپنے طور پہ دے رہے ہیں اور دوست اپنے طور پہ دے رہے ہیں۔ دشمن کے تو بہت واضح ہے، میں نے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دی، بہت تیزی سے میں نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے بھئی ہم تو ان کی کنیز ہیں، ہم کیسے اذیت دے سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی ہمیں دیکھنا ہوگا، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ دیکھنا ہوگا کہاں کہاں میں نے اس بیوی کی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، کہاں میں نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس سے بیوی کو اذیت نہ ہو، کہاں میں نے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی، کہاں میں نے کسی پر تہمت لگانے کی کوشش کی، کہاں میں نے اس چیز سے بچنے کی کوشش کی، کہاں میں نے سوالات کو اچھے انداز سے جواب دے کر سامنے والے کو مطمئن کیا۔ یہ ساری چیزیں بیوی کی اذیت میں آتی ہیں۔ اگر میں اچھے انداز سے جواب نہیں دیتی، مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، یقیناً اذیت ہے، کیونکہ بیوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان سے جو جتنی مرتبہ آ کے
سوال کرتا تھا. ایک سوال کی کئی مرتبہ بھی تکرار کرتا تھا. واقعہ ہے لیکن میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی نہیں کروں گی, صرف اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ایک لڑکی, ایک عورت اپنی ماں کے لیے بار بار آ کے سوال کرتی ہے کہ ماں نماز میں شک کر رہی ہے. بی بی بار بار بڑے خوش اسلوبی سے, بڑے اچھے انداز سے مسکرا کے اس کا جواب دیتی ہے. وہ بار بار آتی, شرمندہ ہوتی, میں کیا کروں, میری ماں ضعیف ہے, بار بار بھول جاتی ہے. اذان گرامی, یہ وقت ہم پر اور آپ پہ بھی آتا ہے. کبھی ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھے انداز سے اس کا جواب دینا ہے, کیونکہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کو راضی رکھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. میں, اگر آپ کو یاد ہو, اب 2 دن پہلے کی مجلس میں نے اشارہ بھی دیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے, کہ امام نے فرمایا کہ جو روایت کا جملہ بارش کرو, کہ امام فرماتے کہ اپنے بچوں کا گلا آب فرات اور خاک شفا سے اٹھاؤ, یعنی ان کی پہلی خوراک اس چیز کو قرار دو تو تمہاری اولاد کبھی بھی ولایت کی دشمن نہیں ہوگی. یہ تو بہت بیسک بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہم ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان کو ان محافل میں لے کر جائیں, ان مجالس میں لے کر جائیں کہ جس میں عشق ولایت محمد و آل محمد کا تذکرہ کیا جائے, کہ کس طرح سے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ان مجالس میں بچوں کو لے جا کے بٹھایا جائے کہ جس سے وہ جب اٹھیں تو نہ ان کے ہاتھ خالی ہوں, نہ ان کے دامن خالی ہوں, نہ ان کے دل خالی ہوں, کیونکہ یہ محرم بہت قیمتی ہے. اذان بہت قیمتی ہے, سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. اس قیمتی محرم کو ہمیں ضائع نہیں کرنا. ہمیں اپنے بچوں کو فاطمۃ الزہرا کے لیے تحفتاً تیار کرنا ہے. بس چھوٹی سی بات آگے بڑھاؤں گی کہ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج اسی چیز پہ مجلس ختم ہو جائے گی, نہیں, ضروری ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس گزشتہ تاریخ کا تذکرہ کر دیا, ان کے ظلم کا تذکرہ کر دیا, ہماری حجت تمام ہو گئی. ظلم اس وقت بھی ہو رہا تھا, ظلم ابھی بھی ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم ذات عاشورہ میں پڑھتے ہیں, من شایت و بایت و تابعت, جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے اتباع کی, سب گناہ گار ہیں. اذان گرامی, اگر آج کے دور میں میں صاحب ممبر پہ آؤں, میرا کردار کچھ اور ہو, اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ ممبر سے ہوتا ہوں تو میرا کردار بالکل مختلف ہو, تو میں پیغام فاطمۃ الزہرا نہیں پہنچا رہی. تو بس 10 بستہ گزارش ہے. کل اگر آپ کو یاد ہو, میں نے چھوٹا سا اشارہ دیا تھا منقبت خانوں کے لیے. میرا مقصد کسی کو ڈینائی کرنا نہیں ہے, مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں, لیکن کہنا یہ ہے کیونکہ بچیاں بھی نوحے پڑھتی ہیں. یہ خیال کریں کہ کون سے ایسے الفاظ آپ کو ادا کرنے ہیں کہ جو ان کی شان کو بڑھانے والے ہوں. ہر وہ شعر جو موجود ہے مرثیے میں, ہر وہ شعر جو نوحے میں موجود ہے, رقت کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو پڑھا جائے. اور شاعروں کے, شعراء کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بات کی رعایت کریں کہ اس چیز کو شاعری میں نہ ڈالیں جو اہل بیت کی منزلت کو بڑھانے کے بجائے گھٹاتے ہیں. اسی طرح ہم صاحبان منبر کے لیے, کیونکہ ہمارا المیہ جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صاحب منبر سے بات کرتے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے مولا کے فضائل بیان کریں, بس مولا کے فضائل بیان کریں, اور جتنے ہو سکتے ہیں مصائب پڑھیں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں اذان گرامی, جو اقوال معصومین بیان کیے جاتے ہیں, جو مولا کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں, جو مولا کی عبادت بیان کی جاتی ہے, جو مولا کی جنگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, کیا یہ مولا کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا مولا کی فضیلت صرف خندق و خیبر تک محدود تھی؟ بس مولا کی زندگی میں صرف جنگ خندق و بدر و خیبر تھی؟ نہیں اذان گرامی, علی کی فضیلت علی کی عبادت ہے, علی کی فضیلت علی کا تقویٰ ہے, علی کی فضیلت علی کی نمازیں ہیں. کیوں ممبر سے ہم بیان نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو فضائل بیان کرنے. فضائل بھی بس وہ جو محدود ہے جس میں نعرہ لگ سکے. اور مصائب کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھیں. سوال یہ ہے کہ مصائب جو حقیقت ہے وہی تو پڑھا جائے گا, جو حقیقت نہیں ہے اس سے ہٹ کے ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے ان ہستیوں پر ظلم کیا. میں ابھی صرف اشارہ دوں گی اور بات آگے بڑھاؤں گی, کیونکہ یہ بڑا, میں نے خود کسی مقام پہ کسی ذاکرہ کو پڑھتے ہوئے سنا کہ بعد وفات رسول بیوی نے مولا کائنات سے شکایت کی. بہت مشکل ترین حالات تھے, سخت ترین حالات تھے. اس وقت میں بیوی نے ایک شکایت کی مولا سے, اے ابو الحسن آپ اپنی تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ جب میں نے سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بیوی نے تو زندگی میں بھوک پیاس برداشت کی, کبھی شکوہ نہیں کیا,
بیوی نے تو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ تلوار نہ نکالنے پہ بیوی شکوہ کر دے، جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ جب ولایت کا اعلان ہوا اور رسول خدا کی وفات نزدیک ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ وعدہ لیا تھا بی بی فاطمہ الزہرا سے، مولا علی سے، کہ اب تلوار نہیں نکلے گی، اب تلوار نہیں اٹھاؤ گے. تو حسن اکرامی ہم رلانے کے لیے بی بی پہ بھی تہمت لگا دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم سب کو اس چیز سے کی رعایت کرنی ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بیان نہیں کرنی جو کہ کہا جائے کہ اہل بیت کی اذیت کا سبب بنے. بس میں آگے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ بات میری آج تمام ہو گئی. من اذاہا فقط اذانی و من اذانی فقط اذی اللہ. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور میں نے عرض کیا کہ جس نے اذیت دی اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. بس عزیزان گرامی بات آگے بڑھاؤں. فاطمہ تو وہ ہیں جسے رسول نے اجر رسالت میں مانگا تھا. کہ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیے، جب بھی انبیاء سے کہا گیا اجر تو کہا کہ نہیں ہمارا اجر خدا کے نزدیک ہے، لیکن جب خدا کے رسول سے کہا گیا تو پروردگار عالم نے حکم دیا تھا. اور باقاعدہ سورہ شورا میں ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت رکھی جائے. محبت نہیں، مودت رکھی جائے. محبت کچھ نہیں مانگتی، مودت قربانیاں مانگتی ہے. مودت میں کا خاتمہ مانگتی ہے. اگر میں ان کی مودت رکھتی ہوں تو یہ زندگی میں سے میں ختم ہو جائے گی. میں اٹھوں گی تو ایسے جیسے وہ چاہتے ہیں، میں بیٹھوں گی تو ایسے جیسے وہ چاہتے ہیں، میں بولوں گی تو ایسے جیسے وہ چاہتے ہیں. کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گفتگو کرنے سے پہلے سوچو کیا کہہ رہے ہو، تولو اپنی بات کو، وزن کرو. اگر وہ بات مثبت اثرات زیادہ رکھتی ہے تو کہہ دو، اور اگر مثبت اثرات زیادہ نہیں رکھتی تو نہ کہنا بہتر ہے. بس عزیزان گرامی اہل بیت اجر رسالت ہیں. اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے رسول نے اجر رسالت کا سوال کیا تھا. خصوصاً فاطمۃ الزہرا وہ ہیں جس کے لیے ہم حدیث قصہ میں کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ جب سوال کیا جبرائیل نے کہ اس قصہ میں کون ہیں تو پروردگار عالم نے تعارف رسول سے نہیں کروایا. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا کر کے خطاب کیا کہ اس میں فاطمہ ہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا ان کے بابا ہیں، و بالہا ان کے شوہر ہیں، و بنوہا ان کے بچے ہیں. یعنی فاطمہ مرکز ولایت ہیں. فاطمہ کے وجود سے نبوت ہے، فاطمہ کے وجود سے امامت ہے. فاطمہ ذریعہ ہے نبوت اور امامت کو جوڑنے کا. فاطمہ کے سبب سے نبوت اور امامت کا ایک سلسلہ باقی رہا، اور یہی نبوت اور امامت تھی جس کے دفاع میں فاطمہ نے اپنی پوری زندگی کو گزار دیا. نبوت کا دفاع کس انداز سے کیا؟ بچپن کا عالم ہے، خدا کے رسول لہو لہان ہو کر آ رہے ہیں، 5 سال کی فاطمہ ہیں، ننھے ہاتھوں سے پیشانی رسول کو صاف کرتی ہیں اور بڑا محکم جملہ فرماتی ہیں، بابا پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہی فاطمہ جب دفاع ولایت کرتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولایت کے دفاع میں فاطمہ نے اپنی پسلیاں توڑوا لیں. دفاع ولایت میں فاطمۃ الزہرا زخمی ہو گئیں. دفاع ولایت میں فاطمۃ الزہرا کا بچہ شہید ہو گیا. بس نگرامی ولایت بہت اہمیت رکھتی ہے، اس سے عشق ضروری ہے، اور جب ولایت سے عشق ہو جائے تو ہر چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے، اور جب منسوب ہو جاتی ہے تو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا، سب ان کا ہو جاتا ہے. آج کی میری بات اس حوالے سے تمام ہوئی جو کل
کہنے سے رہ گئی تھی۔ آج میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں کہ ولایت فاطمۃ الزہرا کے بعد ولایت امام حسن و حسین ہے۔ مباہلہ میں بھی ہمیں نظر آیا کہ کس طرح سے رسول معظم لے کر چلے ہیں اپنے نواسوں کو اور مختلف مقامات پر پہچانواتے رہیں۔ کبھی کہتے تھے ہاذان سبتانے، کبھی فرماتے تھے ہاذان امامانے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں امام ہیں۔ قام ام قعودا، جو قیام کرے وہ بھی امام ہے، جو بیٹھ جائے قیام نہ کرے مصلحتاً صلح کر لے وہ بھی میرا امام ہے، یہ تمہارے امام ہیں۔ بس گرمی زندگی رسول میں بار بار دیکھا گیا کہ خدا کے رسول نے ان کو پہچانوایا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں ملتا ہے کہ فرماتے کہ جعل اللہ تبارک و تعالی اولاد کل انبیاء فی صلبہم و اولادی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو، تمام انبیاء کی اولاد کو ان کے صلب میں قرار دیا، اور میری اولادیں صلب علی میں ہیں۔ یعنی حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ یہاں تک ایک طویل حدیث کو میں خلاصہ عرض کروں جس میں رسول گرامی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین احببتہ، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ومن احببتہ احبہ اللہ، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تقریباً اسی طرح کی روایت جو کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے تھی، تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ اس میں لفظ رضائیت آیا، یہاں لفظ محبت آیا۔ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، اور جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَتْهُ، جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ خَلَّدَهُ فِي النَّارِ، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک فیصلہ رسول کی طرف سے۔ اگر اللہ کی رضایت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، حسن حسین سے محبت کرو، حسن حسین کی مودت کے قائل ہو جاؤ، حسن حسین کی ولایت کو سمجھو کہ یہ دونوں امام ہیں۔ جو یہ کہہ دیں تمہیں سننا ہے، جو یہ دے دیں تمہیں لے لینا ہے، جو تمہیں نہ دیں اس کا تمہیں ان سے سوال نہیں کرنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت فاطمۃ الزہرا کے بعد ولایت امام حسن حسین علیہ السلام بھی ثابت ہے، اور جب ان کی ولایت ثابت ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام حسن، میں تھوڑا سا یہ بہت تکلیف دہ بات ہے لیکن تاریخ کا حصہ اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دور وہ تھا کہ جس میں امام کی ولایت کو اس طرح سے سمجھا نہیں گیا۔ معاویہ کا دور تھا اور امام کی ولایت کو سمجھا نہیں گیا کہ معرفت ولایت اتنی کم تھی کہ آپ سوچئے کوئی امام کوئی شہید کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا بلکہ ان کی زوجہ تھی۔ اور خالی یہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، اگر ہم تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں بعض انبیاء کی ازواج بھی ایسی تھیں جو نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کی معرفت نہیں رکھتی تھیں۔ قرآن بار بار اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔
لفظ قرآن میرے زبان پہ آ گیا، بس ایک جملہ عرض کرتے چلوں۔ قرآن کو اپنی زندگی میں ہمیں داخل کرنا ہے، کیونکہ اہل بیت اور قرآن جدا شدنی نہیں ہیں، یہ کبھی بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں قرآن ہے، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہیں، جہاں جہاں اہل بیت ہیں وہاں وہاں قرآن ہے۔ جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو قرآن میرے اور آپ کے گھروں میں ہے، یہ قرآن صامت ہے، لیکن علی و اولاد علی قرآن ناطق خزانہ گرامی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم قرآن ناطق کو تھام لیتے ہیں، قرآن صامت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کتاب دستور حیات ہے، ہمارے لیے ہدایت ممکن نہیں ہوگی۔ قرآن زوجہ نوح کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن زوجہ لوط کا تذکرہ کر رہا ہے کہ نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود ہدایت کے قابل نہیں تھی، وہ ہدایت نہیں پائی انہوں نے۔ اسی طرح سے جب کوئی عورت نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود اپنی اصلاح نہ کر سکے، بد نصیب ہے۔ اس کے برعکس کوئی ایسی بھی خوش نصیب ہے جسے قرآن میں کہہ دیا گیا کہ فرعون کے ساتھ رہنے کے باوجود، فرعون کے ساتھ رہنے کے باوجود اس نے وحدانیت پروردگار عالم کے علم کو ہمیشہ بلند رکھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، میں بہت تیزی سے اپنی بات گزار رہی ہوں، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب آسیہ کا فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں رہنے کے باوجود خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، خدا کی وحدانیت پر باقی رہنا۔ اور جب حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہیں، تو پروردگار عالم ان کے ہاتھوں سے اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی تربیت کروا دیتا ہے، اور یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اس کے دل میں محبت تھی، ہم نے اس کے ہاتھوں سے موسیٰ کو پروان چڑھوا دیا۔ لیکن عزیزان، اسی کے برعکس حضرت لوط کی مثال ہے، اسی کے برعکس امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مثال ہے کہ امام کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کے دل میں امام کی محبت نہیں تھی، اور زہر دیا، امام کو شہید کیا۔ امام حسن حسین وہ ہیں جنہیں کہا گیا سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر کوئی جوان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کیا کرے؟ حسن حسین کی پیروی کرے۔ اور حسن حسین کی پیروی کب ہوگی زانگرہ میں؟ جب ان کی سیرت کو پڑھا جائے گا، ان کی سیرت کو سنا جائے گا، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، ان کی سیرت کو جذب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس وقت یہ کام ہو سکتا ہے۔ کہا دونوں جنت کے سردار ہیں۔ بس زانگرہ میں نہیں سمجھا گیا، عشق ولایت کی کمی تھی، نتیجہ کیا ہوا کہ ساتھ رہنے کے باوجود زوجہ نے زہر دیا۔ پھر جب ہم امام حسین علیہ السلام کا ہم دور دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں کچھ افراد تھے جو امام کے ساتھ تھے۔ آپ یقیناً آپ مجالس سن رہی ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت امام مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، تمام مدینے میں ایک غم کا عالم تھا، لوگ سر پا برہنہ مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی رسول کی وفات ہوئی ہے۔ یہ عجیب منظر تھا، ناقابل بیان، ناقابل ادراک، کہ پورا مدینہ رو رہا ہے، سر پا برہنہ ہے۔ کس لیے؟ کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھا حسین کیوں جا رہے ہیں، شاید چند لوگوں نے پوچھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا، رونے کے لیے لوگ آگے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا حسین ہمارے بیٹے کو لے جائیے، حسین ہمارا جوان بیٹا ہے اسے لے جائیے، حسین ہماری آغوش کا پالا بچہ ہے اسے لے جائیے۔ رو رہے ہیں۔ اصل میں کبھی بہت بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، حسین کو جہاں آنسو چاہیے وہاں میری اور آپ کی اولادیں بھی چاہیے، نفوس بھی چاہیے۔ اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن کل کی کربلا میں ہم ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ واقعات بار بار ہمیں پڑھنے، بار بار سننے، بار بار سمجھنے،
کہ مدینہ کیوں رو رہا تھا، اہل مدینہ کیوں رو رہے تھے کہ حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، نواسۂ رسول اب واپس نہیں آئے گا۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ حسین سارا قیمتی سرمایہ لے کر جا رہے ہیں، حسین علی اکبر کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، حسین سید سجاد کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، حسین ننھے علی اصغر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، حسین چھوٹی بچی سکینہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، جیسے کہ امام نے اپنے خطبے میں کہا مدینے سے روانگی سے قبل کہ میں فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب دین خدا پہ عمل نہیں ہو رہا، تو مجھے حسین کو یہ اقدام کرنا ہے کہ مجھے اس کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس آواز کو بلند کرنے کے لیے مجھے اپنی بہنوں کا سہارا لینا ہوگا، مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا لینا ہوگا، میں اس نانا کے دین کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دے دوں گا۔ بس عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو جناب عبداللہ بیماری کے سبب نہیں جا سکے تھے، قافلہ روانہ ہوا تو اپنے دونوں بچوں کو لے کر آگے جناب اون محمد کو مولا کی خدمت میں کہ مولا یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، ایک جناب زینب کی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ بہت بڑا دل چاہیے زان، اپنی اولاد کو قربان کر دینے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ جناب عبداللہ نے سپرد کر دیا مولا کے، سفر جاری رہا۔ میں اپنے دل کی بات کر رہی، میں اپنے طور پر سوچتی ہوں کہ سارے سفر میں بیوی نے بتایا ہوگا اپنے بچوں کو کہ دیکھو ہم کربلا کیوں جا رہے ہیں، یاد رکھنا کہ کربلا قربان گاہ ہے، کربلا میں قربانی دینی ہے، اور وہ قربانی جو سب سے زیادہ قیمتی ہے تمہارا اپنا نفس ہے، تمہاری اپنی جان ہے، تمہیں اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ اور جب کربلا میں پہنچے ہیں، جیسے میں نے مجلس میں بیان کیا، 2 محرم کو امام نے زمین خرید لی ہے، اور 2 محرم سے 7 محرم تک ایک سکون کا وقت گزرا ہے، لیکن 7 کو جب پانی بند ہوا تو اس کے بعد التش کی صدائیں بلند ہوئیں، اور اس کے بعد 10 محرم کو جو آغاز ہوا جنگ کا وہ دشمن کی طرف سے ایک تیر کے ذریعے سے ہوا، اور جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، انصار اصحاب امام باری باری جا رہے ہیں، امام سے اجازت لے رہے ہیں اور شہادت پیش کر رہے ہیں۔ ایسی میں روایات ہی کہتی کہ جناب زینب کے فرزند بار بار امام کی خدمت میں جا رہے ہیں لیکن واپس آ رہے ہیں۔ میں صرف ایک تصور آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، ایک ماں کی جو سوچ ہو سکتی ہے۔ یقیناً جناب زینب نے جب ہی دیکھا ہوگا کہ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، میرے بچے کیوں نہیں جا رہے، تو یقیناً ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا، اور جب بچوں نے ماں کو ناراض دیکھا ہوگا تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہوگا اے مادر گرامی، ہم تو صبح سے ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ ہی چل کے ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہی ہمارے لیے جنگ کی اجازت لے لیجئے۔ اور یقیناً زینب فخر کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر چلی ہوگی، امام کی خدمت میں آ کے کہا ہوگا اے ماں جائے، میں ان دونوں کو تم پر سے قربان کرنے کے لیے لائی ہوں، اجازت دے دو۔ مستند روایت کہتی کہ امام نے کسی کو بھی ایک مرتبہ میں اجازت نہیں دی، وجہ کیا تھی کہ امام چاہتے تھے اتنی دیر میں ان کو اجازت دوں کہ ان کی ماں ان کو دیکھتی رہے، لیکن جب زینب سفارش لے کر آ گئی تو حسین نے اجازت دے دی ہے، دونوں بیٹوں کو تیار کیا ہے، رخصت کیا ہے، اور کان میں ایک جملہ کہا، دیکھو میں یہ نہ سنوں کہ تم نے پانی پی لیا، جب دریا پہ جاؤ تو یاد رکھنا سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، ان بچوں کی پیاس کو یاد رکھنا۔ ہم بچے چلے ہیں، امام نے سوار کروایا، دونوں بچوں نے رٹس پڑھا ہے، فرات کی جانب پہنچے ہیں، فرات میں اترے ہیں، چلو میں پانی لیا لیکن یہ کہہ کر گرا دیا کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ 3 روز کی پیاسے بچے واپس پلٹے ہیں، جب دریا سے واپس پلٹے ہیں تو دونوں جانب سے حملے شروع ہو گئے، اب بچے فوج اشیاء کے درمیان گھرتے چلے گئے، اور جب زمین پر آنے لگے آواز دی اے مامو جان ہماری خبر لیجئے، ہم نے آپ پر سے اپنی جان کو فدا کیا، میرا مولا پہنچا،
سرہانے پہنچا ہے۔ دونوں بچوں میں ذرا سی رمق باقی تھی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ماں جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم دریا میں ضرور اترے، ہم فرات میں ضرور اترے، ہم نے پانی کا قطرہ بھی اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا، بچے زندہ تھے، میرے مولا خیمے کی طرف لے کر آئے۔ سوچنے والی بات ہے کہ زینب کیسی ماں ہے، بچوں کو لا کے میرے مولا نے خیمے میں لٹا دیا، لیکن میری بیوی نے کیا کیا ہے، دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی ہے اور خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت رکھی، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ میری بیوی کسی مقام پر نہیں روئی ہے، ہر مقام پر بیویوں کو صبر اور قدر دیتی رہی ہے، تسلی دیتی رہی ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی صرف ایک جملہ عرض کروں، ماں تو تھی نہ زینب، نہ کربلا میں روئی ہے، نہ کوفے میں روئی ہے، نہ زندان شام میں روئی ہے۔ ہاں جب میری بیوی مدینے واپس آئی ہے، تعزیت کا سلسلہ جاری تھا، جب کچھ دن گزر کے جناب عبداللہ نے فرمایا بیوی گھر چلے، شوہر کا حکم تھا، اطاعت کرتے ہوئے بیوی گھر چلی، گھر میں داخل ہوئی، صحن خانہ میں پہنچی، بچوں کے مکفل حجرے نظر آئے ہیں، قفل کھولا ہے۔ پہلا وہ موقع تھا جب زینب نے اپنا سر و سینہ پیٹ کر کہا تھا کربلا کی طرف رخ کر کے، اے بیٹانو محمد آ جاؤ، آج تمہاری ماں تمہیں یاد کر کے رو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ ہم سے ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب فاطمۃ الزہرا کی تسکین کا سبب بنا دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اس وبائے کرونا سے پوری دنیا کو نجات دے دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ علماء مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، ہمیں علماء حق کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہے محمد و آل محمد کی زیارت، ان کے ذکر کی توفیق عطا فرما، بعد موت ان کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے، صاحب الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم امام کے انصار و اصحاب میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔